تو نبی علیہ السلام کے عادات مبارکہ کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل ہم نے حضور نبی علیہ السلام کے ہنسنے کی کیفیت کو بیان کیا تھا۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب کسی وجہ سے روتے تھے تو کیفیت کیا ہوتی تھی۔ جس طرح نبی کریم علیہ السلام کا ہنسنا کہکے کے بغیر تھا، اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کے رونے کی بھی آواز نہ آتی تھی، نہ کوئی چیخ پکار، آنکھوں میں آنسو بھر آتے پھر بہنے لگتے اور سینہ مبارک سے ایسی آواز سنائی دیتی جس طرح ہنڈیا کو جوش آتا ہے نا، جب وہ پکنے پہ تو اس سے جو آواز نہیں ہوتی، یہ ایک تشبیہ دی گئی ہے۔ ویسے نبی علیہ السلام ہر حوالے سے افضل والا، یہ سمجھنے کے لیے ایک تشبیہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے سینے سے روتے ہوئے ایسی آواز آتی تھی جس طرح یہ ہنڈیا پکاتے ہوئے آواز نہیں آتی، جوش مارتی ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام اللہ کے خوف کی وجہ سے قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہوئے اور بعض مرتبہ تہجد کی نماز ادا کرتے ہوئے اس انداز میں رویا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہوئی۔ اس وقت آقا کریم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اور رونے کی وجہ سے سینہ سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے ہنڈیا کے جوش کی آواز ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اے عبداللہ قرآن سناؤ۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہی قرآن اترا ہے اور میں آپ کو کیا سناؤں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں مجھے سناؤ، میں چاہتا ہوں کسی اور سے سنوں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی۔ جب اس آیت پر میں پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ویسے بھی سرکار قرآن جب پڑھتے سنتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے اپنی چھوٹی نواسی جو اس وقت آخری سانسیں لے رہی تھی اپنی گود میں سامنے رکھا اور اس کی نبی کریم علیہ السلام کی جھولی ہی کے اندر روح پرواز کر گئی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت ام ایمن کی چیخ نکل گئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، تو نبی کے سامنے اس انداز میں رو رہی ہے، یعنی چیخ کے، کیونکہ چیخ پکار اور یہ جس طرح ہمارے ہاں فوتیدگیوں پہ بین کیے جاتے ہیں، اسلام میں یہ ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے، دکھی آواز نکال کے بین کیے جاتے ہیں، ایسی باتیں، یہ زمانہ جاہلیت ہے۔ سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو اپنے چہرے پہ تھپڑ مارتا ہے، اپنے گریبان کو پھاڑ دیتا ہے، اپنے بالوں کو نوچتا ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب حضرت عبداللہ فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جھولی کے اندر آپ کی نواسی جس کا نام امامہ تھا، حضرت زینب کی بیٹی تھی، چھوٹی بیٹی تھی۔ حضرت زینب نبی علیہ السلام کی لخت جگر، اور حضرت ابو العاص بن ربی یہ نبی علیہ السلام کے داماد تھے، یہ ان کی بیٹی تھی۔ نبی علیہ السلام کی جھولی کے اندر اس کا وصال ہوا تو حضرت ام ایمن
اس وقت موجود تھی، وہ چیخ مار کے رونے لگی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم نبی کے سامنے اس انداز پہ رو رہی ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری نگاہیں آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہی ہے۔ فرمایا یہ رونا ممنوع نہیں ہے، آنسوؤں کا بہنا یہ منع نہیں ہے، چیخ مارنا، شور و غل کرنا، واویلا مچانا اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ فرمایا یہ جو آنکھوں سے آنسو کا بہنا یہ رحمت کی علامت ہے، اللہ نے جو دل کے اندر محبت اور رحمت رکھی ہے یہ اس کی علامت ہے۔ اسی طرح جب نبی علیہ السلام کے لخت جگر حضرت ابراہیم جو حضرت ماریہ قبطیہ کی بطن سے تھے، 16 ماہ کی عمر میں نبی علیہ السلام کے سامنے اس کا وصال ہوا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی رو رہے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دل میرا رب کی رضا پہ راضی ہے، یہ تو دل کی رحمت ہے جو آنکھوں یعنی آنسوؤں کے ذریعے بہہ رہی ہے، یعنی اس رونے سے منع نہیں کیا گیا۔ یہ جو آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا بے آواز اس سے منع کبھی نہیں کیے گا۔ یہ دل کی ایک رحمت ہے جو آنکھوں سے یعنی جو فوت ہوتا ہے یا کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے جو آنسو بہتے ہیں یہ ممانعت بھی نہیں ہے اور یہ برا بھی نہیں ہے۔ برا کب ہے؟ جب آواز نکالی جائے، جب چیخنا شروع کر دیا جائے، جب بین شروع کیے جائیں، یہ شریعت اسلامیہ میں منع ہے۔ یہاں ایک بات اور میں سمجھانے کی عرض کرتا چلوں، ہمارے ہاں اگر کوئی فوتیدگی ہوتی ہے، کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو بعض مرتبہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے بھی رونا پڑتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اب کسی کا کوئی قریبی فوت ہوا ہے نا، وہ اگر صرف آنکھوں سے آنسو بہا رہا یا بہا رہی ہے تو دیکھنے والے کہیں گے بھائی اسے تو کوئی دکھ ہی نہیں ہے، یہ تو رو ہی نہیں رہی تھی۔ ہم اسی طرح کمنٹس پاس کرتے ہیں بھائی اسے کیا، اسے تو کوئی درد ہی نہیں تھا۔ بھائی درد کا مطلب لازم نہیں ہے کہ وہ آپ کے سامنے چیخے، بال نوچے، تھپڑ مارے، اس کو آپ کہیں گے بڑا درد تھا، اسے تو کوئی پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ ہمارے ایک میتھڈ بنے ہوئے، یہ اسلام کے میتھڈ نہیں ہے، یہ ہمارے میتھڈ ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی بڑا رو رہا تھا، بہت زیادہ رو رہی تھی، جو نہ روئے کہتے ہیں اسے کوئی غم ہی نہیں ہے، پھر پریشانیاں بنتی ہیں، پھر اس کے باقاعدہ تانے دیے جاتے ہیں کہ فلاں موقع پہ وہ تمہارا قریبی فوت ہوا اور تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں ہوئے، تو روئے ہی نہیں ہو۔ تو یہ اس سے بھی ایوائڈ کرنا چاہیے، کوشش یہی کرنی چاہیے۔ مومن کو ہر حال میں بھلائی نصیب ہوتی ہے، یہ نبی علیہ السلام اسی موقع پہ فرما رہے ہیں کہ یہ میری آنکھوں سے جو آنسو جاری ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے۔ مومن ہر حال میں بھلائی ہی نصیب ہوتی ہے، اس کی روح اس حال میں قبض کی جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کی صاحبزادی کہ آپ اس کے جنازے میں شامل ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے چشمان مبارک سے آنسو بہ رہے ہیں۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا وقت کہ جب ان کا وصال ہوا اور ان کی تدفین کی جا رہی تھی، یہ حضرت امیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، تو جب ان کی تدفین کی جا رہی تھی اس وقت نبی علیہ السلام قبر کے پاس بیٹھ کے رو رہے تھے۔ اسی طرح آخری بات پر پھر گفتگو ختم کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو بوسہ دیا، اس وقت نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ حضرت امیر عثمان کے رضائی بھائی تھے، نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کے سامنے وصال ہوا تو نبی علیہ السلام نے ان کی میت کو بوسہ بھی دیا۔ یہ چیز بھی ثابت ہوگی کہ میت کو بوسہ دینا کوئی برا نہیں ہے، سرکار نے خود دیا ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون کی میت کو بوسہ دیا، اور سید عائشہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔
تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رونے کی ایک کیفیت تھی۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔